إن الحمد لله والشكر كله لله على كل ما أعطاني الله وأنعم الله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آل وأصحاب رسول الله وعلى كل من قيل عليهم الصلحاء والأتقياء، ثم على من هم أهل العلم والعلماء، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. صدق الله العظيم. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم و مکرم سامعین کرام، برادران اعظام، میرے بزرگوں، دوستوں اور ہم عمر ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دار فانی، اس دنیا کو پیدا فرمایا اور اس دنیا کو وجود بخشا۔ اس دنیا کو وجود بخشنے کے بعد ہر دور میں ہر قوم کے پاس اللہ نے اپنے مخصوص بندے، اپنے نبی اور رسول کو بھیجا۔ ہر دور میں اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا تاکہ وہ دنیا میں آئے اور لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ بتائے۔ اللہ کی طرف سے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ان کاموں کو بتلائے اور ان پر عمل کروائے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا اور اللہ رب العزت نے جن کاموں سے روکنا چاہا ان کاموں سے روکے اور ان کاموں کو ان کے سامنے بتلائے اور ان کو جتلائے۔ چنانچہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ نے ہر دور میں اپنے مخصوص بندے کو بھیجا ہے تو اس کو تمام معجزات بھی دیے۔ اپنی قوم کے حساب سے، اپنی قوم کے اعتبار سے ان انبیاء کو معجزات دیے گئے تاکہ لوگوں سے ان کو الگ بتلایا جائے، لوگوں کو سامنے یہ بات عیاں ہو جائے کہ یہ اللہ کا مخصوص بندہ ہے، یہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات عطا کیے۔ ان معجزات میں سے شق قمر کا واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ان معجزات میں اسراء اور معراج کا واقعہ بھی ہے کہ ایک رات میں اللہ نے اپنے نبی کو مکہ سے لے کر بیت المقدس پھر آسمان دنیا کی سیر کرائی۔ پھر جب واپس آئے تو کفار مکہ پوچھنے لگے اور ایسے ایسے سوالات کرنے لگے کہ سفر کے دوران آدمی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے رہے، مگر اللہ رب العزت نے بیت المقدس کا سانچہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ پوچھتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر بتلاتے گئے۔ مگر ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو اللہ کے نبی کو عطا کیا گیا وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العزت نے
قرآن کریم کو ایک کتاب بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ دستور حیات اور انسان کی زندگی کا دستور بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اس وقت اہل عرب کی یہ حالت تھی کہ وہ ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہو چکے تھے، ہر قسم کا فتنہ عام ہو چکا تھا۔ اہل عرب گناہ تو کرتے تھے مگر اسے گناہ سمجھتے بھی نہیں تھے، چنانچہ اس دور میں زنا عام ہو چکا تھا، چوری ڈکیتی عام ہو چکی تھی، شرک عام ہو چکا تھا، شراب نوشی رات اور دن کا مشغلہ بن چکا تھا، ایک دوسرے کو مارنا، کمزوروں پر ظلم کرنا، یتیموں کا مال کھانا، یہ عام بات ہو چکی تھی۔ جب اللہ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا تو ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی اس حالت کو دیکھتے تو دل ہی دل میں بڑے غمگین ہوتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اپنے آپ کو تنہا کر لیتے اور غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ سے لو لگایا کرتے تھے۔ جب اللہ نے آپ کو نبی مقرر کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان ہے اور انسان کی فطرت کے اعتبار سے پہلی مرتبہ کسی فرشتے کو اپنی شکل میں دیکھ کر آپ تھوڑے حیرت زدہ ہوئے، مگر جبرائیل علیہ السلام نے محبتانہ کلام کیا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور کہنے لگے اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا، چوتھی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، پھر جب چھوڑا اور کہا اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کے کلمات جاری ہو گئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ بتلانا یہ ہے کہ اس دور میں ہر قسم کا گناہ عام تھا، اس دور میں زنا عام تھا، تو پہلی آیت یہ نازل ہو سکتی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ گناہ کے اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس دور میں قتل و غارت گری عام تھی، لوگ ایک دوسرے کو عموماً قتل کر دیا کرتے تھے، تو پہلی آیت یہ نازل ہو سکتی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کیا جائے۔ اس دور میں چوری عام تھی، تو پہلی آیت یہ نازل ہو سکتی تھی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اس دور میں چونکہ یتیموں کا مال کھانا عام ہو چکا تھا، تو پہلی وحی یہ نازل ہو سکتی تھی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ اس دور میں شرک عام تھا، تو یہ پہلی وحی نازل ہو سکتی تھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ مگر پہلی آیت اقرأ نازل ہوئی۔ اقرأ کیوں نازل ہوئی؟ بتلانا یہ ہے کہ اس دور میں تمام فتنوں کی جو جڑ تھی وہ جہالت تھی۔ اقرأ
پہلی آیت نازل ہوئی، اشارہ تھا اس طرف کہ اگر وہ لوگ اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں گے تو جان لیں گے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے۔ اقرا اس لیے نازل ہوئی کہ اگر اللہ کی اس کتاب کو وہ لوگ دیکھیں گے، اس میں غور کریں گے، اس کو پڑھیں گے تو وہ لوگ جان لیں گے کہ شرک حرام ہے، قتل و غارت گری حرام ہے، ایک دوسرے کے حقوق سمجھ میں آئیں گے، بھائی بھائی کے حقوق سمجھ میں آئیں گے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھ میں آئیں گے۔ چنانچہ خلاصہ یہ کہ اس قرآن کو دستور حیات اور دستور زندگی بنا کر بھیجا گیا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، آج اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں تو جو گناہ اس وقت عام تھے، ہر گناہ ہمیں اپنے دور میں بھی نظر آئیں گے۔ جو گناہ اس وقت گناہ نہیں سمجھے جاتے تھے، آج ہمارے دور میں لوگوں کو یہ حال ہے، لوگ گناہ تو کرتے ہیں مگر اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے دور میں اگر غور کیا جائے تو زنا بھی عام ہے، فحشکاری بھی عام ہے، ہر قسم کی بے حیائی بھی عام ہے، ہر گھر میں جھگڑے، مسلمان کے ہر گھروں میں شکایت ہے، باپ بیٹے کو کوس رہا ہے، بیٹا باپ کو کوس رہا ہے، ماں بیٹی کو کوس رہی ہے، ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے اور ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے۔ آج ان فتنوں کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عوام الناس نے صاحب قرآن یعنی علماء کو چھوڑ دیا ہے اور عوام و خواص دونوں نے مل کر قرآن کریم سے دوری اختیار کر لی۔ اگر آج بھی ہم قرآن کریم والی زندگی گزارے، اپنی زندگی میں قرآن کریم لائے، روز و شب میں کسی وقت مقرر کرے قرآن کریم کی تلاوت کا، تو آج بھی امت مسلمہ کا حال بدل سکتا ہے، آج بھی مسلمانوں کے گھروں کا حال بدل سکتا ہے۔ ارے یہ تو وہ قرآن ہے کہ جس وقت لوگ تمام قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، زندگی کس طرح گزاری جاتی تھی وہ ان لوگوں کو نہیں آتا تھا، مگر جب انہوں نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا، جب حضرت ابو بکر نے اپنا تعلق قرآن کریم سے اور صاحب قرآن سے جوڑا تو وہ صدیق اکبر بن گئے، جب حضرت عمر نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا تو وہ فاروق اعظم بن گئے، عدل کے مینار بن گئے، جب حضرت عثمان نے اپنا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑا تو وہ ذی النورین بن گئے، حیا کی چادر بن گئے، جب حضرت علی نے اپنا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑا تو وہ حیدر کرار اور علم کا دروازہ بن گئے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو اس وقت نازل ہوا، اس دور کے لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ نہیں آتا تھا کہ زندگی کس طرح گزاری جائے، مگر جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو تھاما، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو انہیں دیکھ کر لوگ اپنی زندگیاں سنوار لیتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے، انہیں دیکھ کر لوگ اپنی زندگیاں سنوار لینے لگے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر زندگی جینا ہے تو قرآنیوں والی جینا ہے، اگر زندگی جینا ہے تو محمدیوں والی جینا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے اپنے گھر سے نکلے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ چونکہ قرآن اب تک دل میں بسا نہیں تھا، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، مسلمانوں کو جس آدمی کا جس شخص سے خوف تھا، حضرت عمر بھی ان لوگوں میں حضرت عمر بھی ایک بڑا نام ہے۔ حضرت عمر کو اللہ رب العزت نے وہ خوف اور وہ ولولہ عطا کیا تھا۔ حضرت عمر اپنے گھر سے نکلے، ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ گھر سے نکلے کہ ایک آدمی راستے میں ملا، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟
بڑے جوش میں لگ رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے عمر، جس اسلام سے تمہیں نفرت ہے، جس اسلام کے تم خلاف بول رہے ہو، اور جس اسلام کے شہزادے یعنی محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، ذرا جا کر اپنے گھر میں اپنی بہن کا حال دیکھو، وہ بھی اس محمد اور محمد کے خدا پر ایمان لا چکی ہے۔ حضرت عمر وہاں سے مڑے اور اپنے گھر گئے، اپنے بہن کے گھر کی طرف گئے۔ جب باہر پہنچے تو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کانوں میں گونجی۔ جب وہ اندر گئے اور اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ حضرت عمر کا غصہ تیز میں آ گیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن جب بیچ میں چھڑانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی لگ گئی اور جس کی وجہ سے خون نکلنے لگا۔ حضرت عمر نے اس خون کو دیکھا تو تھوڑا سا دل نرم ہوا اور اپنی بہن سے محبت سے پوچھنے لگے، بہنا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی اور تم لوگ کیا سن رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ ابھی آپ طاہر نہیں ہو، پہلے غسل کرو، اس کے بعد قرآن کریم آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں قرآن کریم کا وہ ورق دیا گیا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، وہ حضرت عمر کے سامنے پڑھی گئی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پڑھتے رہے حتیٰ کہ اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں ہی اللہ ہوں، میری ہی عبادت کی جائے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ جب اس آیت پر پہنچنا تھا کہ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور دل میں قرآن نے گھر کر لیا، دل میں قرآن بس گیا۔ چنانچہ یہاں سے نکلے اور دار ارقم پہنچے۔ دار ارقم پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ آج عمر اسلام لانے والا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور حضرت عمر نے یہ اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ قرآن کی برکت تھی۔ یہ قرآن جب دل میں بستا ہے تو آدمی کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ قرآن جب دل میں اترتا ہے، قرآن کی جب تلاوت روز و شب کی جاتی ہے تو دلوں کو سکون ملتا ہے اور مسلمانوں کے حالات سنورتے ہیں۔ چنانچہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کریم کو لائے اور جس قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اس قرآن کریم کو اپنائیں اور اس کی تلاوت روز و شب کی جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن گھروں میں زینت بن کر رہ گیا ہے، الماریوں کی زینت اور کباڈ کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہم قرآن کریم کو اتارتے ہیں اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو اگلے رمضان تک اس قرآن کو چھوتے بھی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ اس بات پر مستقل غور کیا گیا کہ لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ کس طرح جوڑا جائے اور لوگوں کے ساتھ قرآن کریم کا تعلق کس طرح کیا جائے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو 13 لکیر والے قرآن ہے اس میں کم از کم قریباً 848 صفحات ہیں، اور جو 15 لکیر والے قرآن ہے اس میں قریباً 608 صفحات ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دن میں 13 لکیر والے قرآن کے 3 صفحات کو پڑھتا ہے اور 15 لکیر والے قرآن میں 2 صفحات کو پڑھتا ہے تو 1 سال میں اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔
اور یہ کم از کم قرآن ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کا یہ مشورہ اور قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کا یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر کوئی شخص صبح اپنی مشغولی کے لیے جا رہا ہے تو غسل کرنے کے بعد 5 منٹ قرآن کریم کے لیے نکالے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا جائے، اللہ رب العزت اس کی زندگیوں کو پلٹ دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کی برکت سے زندگی سنوار دے گا۔ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ یہ قرآن قوموں کے عروج و زوال کا سبب ہے، چنانچہ الفاظ نبوت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت قوموں کو بلندی اور عروج بھی دیتا ہے، اور اگر جو لوگ اس قرآن کو چھوڑتے ہیں اور اس قرآن کو پسے پشت ڈالتے ہیں تو وہ زوال کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں، اس قرآن کو اپنائیں جس قرآن کو دیکھ کر اس دور میں لوگ ایمان لایا کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن کو دیکھا اور صاحب قرآن کو دیکھا، میرے آقا کی زندگی کو دیکھا، میرے آقا کے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کی زندگیوں کو دیکھا۔ آج ہم عوام الناس علماء سے بالکل دور جا چکی ہے، عوام کا علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ فرانس ایک علاقہ ہے، اس میں قریباً 1000 سال تک مسلمانی حکومت رہی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں قرآن کریم پڑھنے والا ایک شخص بھی موجود نہیں تھا۔ جب دشمنوں سے پوچھا گیا کہ تم نے اس علاقے میں قرآن کو اور مسلمانوں کو کس طرح الگ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سب سے پہلی کوشش یہ کی کہ عوام کو علماء سے جدا کر دیا، عوام کا علماء سے رابطہ کم کر دیا، اور اس کے بعد ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم قرآن کریم کب اٹھاتے ہیں، ہم نے آخری بار قرآن کریم کی تلاوت کب کی ہے، قرآن کریم کو کب چھوا ہے اور کب پڑھا ہے، تو ہمیں وہ بھی یاد نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے اس طرح قرآن کو چھوڑا ہے کہ گویا وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن وہی زندگی کے سکون کا سرچشمہ اور زندگی بنانے والی کتاب ہے، وہی دستور حیات ہے اور وہی دستور زندگی ہے۔ اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت عوام اور خواص دونوں کے دلوں میں قرآن اور عظمت قرآن کو بلند فرمائے اور ہماری زندگیوں کو قرآن والا بنا دے اور ہمارے گھروں کو آباد و سرسبز و شاداب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔